السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت بڑے سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں یعنی 21ویں صدی میں ہمیں گیزا کا عظیم ہرم دوبارہ بنانا پڑے تو اس پر کتنا خرچ آئے گا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ چلیں پتہ لگاتے ہیں۔ تو کیا ہم آج عظیم حرم بنا سکتے ہیں؟ سننے میں تو یہ سوال بہت سیدھا سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ کیا ہماری آج کی جدید ترین انجینئرنگ، ہماری لاجسٹکس اور ہمارے اربوں ڈالر کے معاشی وسائل، کیا یہ سب مل کر اس قدیم شاہکار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے۔ اس کا اصل پیمانہ سمجھنے کے لیے ذرا اس کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ عظیم ہرم کا وزن ہے تقریباً 60 لاکھ ٹن۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن۔ اب اس کے مقابلے میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو لے لیں، اس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ مطلب یہ ہرم صرف پرانا ہی نہیں ہے بلکہ اتنا زیادہ وزنی ہے کہ ہمارے آج کے بڑے بڑے عجوبے بھی اس کے سامنے سچ میں بونے لگتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، پیسے پر۔ آخر اس قدیم عجوبے کو آج بنانے میں کتنی رقم لگے گی؟ ایک محتاط اندازہ لگائیں تو کم سے کم 3 ارب ڈالر۔ جی 3 ارب ڈالر۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ بہت بڑی رقم بھی سارے خرچوں کو پورا نہیں کرتی۔ اگر ہم ایک زیادہ حقیقت پسندانہ بجٹ کی بات کریں جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز شامل ہو تو یہ رقم بآسانی 5 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، اور زیادہ تر ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ اصل خرچہ اتنا ہی ہوگا۔ اب یہ 5 ارب ڈالر کتنی بڑی رقم ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ یہ لاگت ہمارے دور کے کچھ مہنگے ترین پروجیکٹس کے برابر یا ان سے بھی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ یہ ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے بھی مہنگا پروجیکٹ ہوگا جس پر 4 ارب ڈالر لگے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی کل لاگت، لیکن یہ اتنا بڑا خرچہ اصل میں کن کن چیزوں پر ہوگا؟ آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ پورے پروجیکٹ کو ہم 5 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد، پھر مواد، اس کے بعد لاجسٹکس یعنی سامان کی ترسیل، پھر ان سب کو جوڑنا یعنی اسمبلی، اور آخر میں فنشنگ ٹچ۔ اور یقین کیجئے، ہر ایک مرحلہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اور مہنگا چیلنج ہے۔ سب سے حیران کن بات تو تیاری کی ہے۔ ذرا سوچئے، پہلا پتھر رکھنے سے پہلے ہی 3 سال اور آدھا ارب ڈالر لگ جائیں گے۔ اس میں زمین خریدنا، زلزلے کے لیے ٹیسٹ کرنا اور سب سے اہم بنیاد ڈالنا شامل ہے۔ اور یہ کوئی عام بنیاد نہیں، اسے ملی میٹر کی حد تک بالکل سیدھا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر بنیاد میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو چوٹی تک پہنچتے پہنچتے حرم ایک طرف جھک چکا ہوگا۔ یہ صرف زمین ہموار کرنا نہیں بلکہ 4 میٹر موٹی کنکریٹ کی ایک چٹان بچھانے جیسا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مواد پر۔ ہم یہاں 23 لاکھ پتھر کے بلاکس کی بات کر رہے ہیں۔ 23 لاکھ! ان کو کاٹنے کے لیے 250 انڈسٹریل ڈائمنڈ آریوں کو 5 سال تک دن رات مسلسل چلانا پڑے گا۔ صرف پتھر خریدنے پر ہی 1 ارب ڈالر لگ جائیں گے، اور پھر مشینری اور بجلی کا جو بھاری بل آئے گا اس کے لیے 180 ملین ڈالر الگ سے چاہیے ہوں گے۔ اور پھر آتا ہے اصلی سردرد، لاجسٹکس۔ 60 لاکھ ٹن پتھر کو 900 کلومیٹر دور کان سے سائٹ تک لانا، اس کے لیے 2,40,000 ہیوی ڈیوٹی ٹرکوں کے چکر لگیں گے۔ ذرا تصور کریں، 5 سال تک سینکڑوں ٹرکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا قافلہ سڑکوں پر ہوگا صرف پتھر پہنچانے کے لیے۔ چلیں جی، پتھر آ گئے، اب سب سے بڑا چیلنج، ان کو اٹھانا کیسے ہے۔ خاص طور پر وہ گرینائٹ کے بلاکس جو بادشاہ کے چیمبر میں لگے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وزن 80 ٹن ہے، یعنی 1 درجن ہاتھیوں کے برابر۔ اب اتنی بھاری چیز کو 100 میٹر یعنی تقریباً 30 منزلہ عمارت جتنا اونچا ہوا میں کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور یہاں ہماری جدید ٹیکنالوجی بھی ایک امتحان میں آ جاتی ہے۔ آج کی کرینوں کا ایک مسئلہ ہے، ان کا بازو جتنا لمبا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم وزن اٹھا سکتی ہیں۔ مطلب کوئی ایک کرین یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں دنیا کی سب سے طاقتور، خاص طور پر بنائی گئی کرینوں کا ایک پورا نیٹ ورک بنانا پڑے گا جس پر کروڑوں ڈالر کا خرچہ آئے گا، صرف کرائے اور دیکھ بھال پر۔ اور آخر میں فنشنگ ٹچ۔ آج ہم ہرم کو جس ریتیلے رنگ میں دیکھتے ہیں وہ اصل میں ایسا نہیں تھا۔ اس کے اوپر 1,15,000 چمکدار سفید لائم سٹون کے بلاکس لگے تھے جن پر پالش کی گئی تھی۔ یہ سورج کی روشنی میں صحرا کے بیچ ایک ہیرے کی طرح چمکتا ہوگا۔
صرف اس چمکدار بیرونی تہہ کو دوبارہ بنانے پر ہی اندازاً 25 کروڑ ڈالر لگ جائیں گے۔ تو ہم نے پتھروں اور مشینوں کی تو بات کر لی، لیکن ان سب کو چلانے والے انسانوں کا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ قدیم دور کے مزدوروں اور آج کی ٹیم میں کیا فرق ہوگا۔ فرق بہت بڑا ہے۔ قدیم دور میں تقریباً 20 سے 30 ہزار ہنرمند مزدوروں نے 20 سال تک کام کیا۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی بدولت شاید صرف 2000 ماہر انجینئرز اور ورکرز یہی کام 5 سے 8 سال میں کر لیں۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات، یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ یہ کام غلاموں نے کیا، وہ بالکل غلط ہے۔ وہ ہنرمند اور قابل احترام مزدور تھے جنہیں اچھی خوراک دی جاتی تھی، اور وہ ایک قومی منصوبے کا حصہ تھے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا بنے گا، کیسے بنے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، مشینیں کون سی ہوں گی، سب کچھ۔ لیکن ایک آخری اور شاید سب سے اہم ٹکڑا بھی باقی ہے۔ مشہور ماہر مصریات زاہی حواس کا ایک قول ہے، ان اہرام نے مصر کو نہیں بنایا بلکہ مصر نے اہرام کو بنایا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے جو ہمیں ٹیکنیکل باتوں سے ہٹا کر ایک فلسفیانہ سوال کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ سوال ہے مقصد۔ قدیم مصریوں کے لیے یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، ان کے پاس ایک بہت مضبوط کیوں تھا۔ یہ ان کے خدا بادشاہ یعنی فرعون کا مقبرہ تھا۔ یہ ایک مقدس منصوبہ تھا جو ان کے عقیدے کے مطابق ایک اچھی آخرت کی ضمانت تھی۔ یہ ایک قومی کوشش تھی جس نے سب کو جوڑ دیا تھا۔ یہ ان کی ثقافت اور ان کے عقیدے کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اور یہی بات ہمیں آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ہمارے پاس کیسے کا جواب تو ہے، ہمارے پاس کرینیں ہیں، کمپیوٹرز ہیں، اربوں ڈالرز ہیں، لیکن قدیم مصریوں کے پاس ان کا کیوں تھا۔ آج کی دنیا میں جو منافع اور فائدے پر چلتی ہے، ایسا کون سا مقصد ہو سکتا ہے جو ہمیں اتنا بڑا، اتنا عظیم کام کرنے پر مجبور کر دے؟ ہمارا کیوں کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔